الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ صاحب التاج والمعراج. تھوڑی جگہ سید الانس والجنات محبوب رب الارض والسماوات الذي اسمه مكتوب في الإنجيل والتوراة أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وفي مقام آخر لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا وفي مقام آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. آمنت بالله صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. وصدق رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وہ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے. وہ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے. اور جو وہ منہ سے بولتے قرآن وہ تقریر ہے. رخ مصطفیٰ کو دیکھ کر کہتی ہے دنیا آج تک. رخ مجتبیٰ کو دیکھ کر کہتی ہے دنیا آج تک. رخ وضحیٰ کو دیکھ کر کہتی ہے دنیا آج تک. رخ ودجا کو دیکھ کر کہتی ہے دنیا آج تک. ارے وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے. وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی.
وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کی آمد کے لیے بے چین فطرت تھی، وہ آئے نغمہ داؤد میں جن کا ترانہ تھا، وہ آئے گریہ یعقوب میں جن کا فسانہ تھا، وہ آئے مسترب تھی جس کی خاطر وادی بطح، وہ آئے جن کے قدموں کے لیے کعبہ ترستا تھا۔ اے جنت، تجھے سیٹی کم کر اس کی، اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، میں نے مانا ضرور رہتے ہیں، پر میرے دل کا طواف کر جنت کہ میرے دل میں حضور رہے۔ میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد اعزاز ذی قدر علماء کرام، شعراء کرام، قراء حضرات، طلباء کرام، عمائدین علاقہ، معززین علاقہ، حاضرین و سامعین، بزرگان دین اور نوجوان دوستوں، آج 9 مارچ سن 2023 کو آپ حضرات کے اس علاقہ کوٹ خلیفہ ضلع بہاولپور میں برادر مکرم محترم جناب قاری فیض رسول صاحب، برادر مکرم حضرت مولانا سید عبدالشکور شاہ صاحب اور ان کے دیگر دوستوں کی پرخلوص دعوت پر برادر مکرم عرض العزیز شخصیت برادرم جناب قاری ندیم عزیز صاحب کی وساطت سے حاضری کا اتفاق نصیب ہوا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت میرا اور آپ کا مل بیٹھنا اپنی دربار میں قبول و منظور فرمائے۔ جڑے جیندے بیٹھو آمین آمین، تھکے آسان کو مکے بیٹھے۔ وقت بہت مختصر ہے، عصر کی نماز کا وقت ہوا چاہتا ہے، اور میرا ویسے بھی مزاج ہے، آپ جانتے ہیں کہ میں کوئی لمبی چوڑی تقریر کرنے کا عادی نہیں ہوں، کوشش کرتا ہوں کم بولوں اور کام کا بولوں۔ میں کہا کرتا ہوں کہ میں نے 85 سے 1985 سے خطابت کے سمندر میں قدم رکھا تھا، آج 2023 ہے، 38 برس گزر گئے مجھے اس سمندر میں تیرتے ہوئے، مگر ان 38 برسوں میں اللہ نے مجھے پوری دنیا گھمائی، پورا عرب، پورا عجم، پورا یورپ، پورا افریقہ، پورا کینیڈا، 60-70 ملکوں میں اللہ مجھے 20-20 دفعہ لے گیا، اور میں نے وہاں اللہ رسول صحابہ اور اہل بیت کی عظمت کے ٹنکے بجائے۔ مگر میں کہا کرتا ہوں یار اس کی ابھی بھی سیٹی کم نہیں ہوئی، یہ دھماکہ نہ ہو رات خانوں والا کہ میری آپ کوئی تقریر اٹھائیں سنیں۔ میری تقریر میں نہ کوئی لطیفے ہوتے ہیں، نہ کوئی چٹکلے ہوتے ہیں، نہ کوئی ہنسانے رلانے گھمانے اور وقت ضائع کرانے کی باتیں ہوتی ہیں۔ میں ایک الگ دھن کا خطیب ہوں، اپنے موضوع سخن کے سمندر کی لہروں پہ تیرتا ہوں، پھر اس سمندر میں غوطے کھاتا ہوں، بڑی گہرائی تک جاتا ہوں، ہیرے اور موتی اٹھاتا ہوں، تمہارے دامن میں سجاتا ہوں، دیوبند کا عقیدہ بتاتا ہوں۔ پر کرتا اس وقت جب سامنے بیٹھے ہوئے چہروں پہ بھی کوئی جذبہ چھلک رہا ہے۔
मज़ा तो तब है ना कि दोनों तरफ वो आग बराबर लगी हुई है। हम इतने लंबे चौड़े सफ़र करके आते हैं, गुज़श्ता 6-7 महीने से मुझे एक रात भी सोने की नहीं मिली। 6-7 महीने से मुसलसल कंटिन्यू में सफ़र में हूँ और अभी भी एक लंबा सफ़र करके आप तक पहुँचा हूँ। रात को फिर कहीं और होगा और 21 मार्च तक यही शेड्यूल है डे नाइट का। तो थकना हमें चाहिए, हम फूलों की तरह महक कर आते हैं और तुम ऐसे थके लगते हो जैसे मदीने से पैदल आए। इसलिए ज़रा खिल के बैठा करो, खुल के बैठा करो, मुस्करा के बैठा करो, हशाश बशाश हो के बैठा करो। तुम्हारे चेहरों की चमक और आंखों की दमक हमें बोलने पे मजबूर कर दे। एक दफा गूंज के कहो सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों, बिला तमहीद के मौजूए सुखन की तरफ आना चाहता हूँ। उन्वान 2 लिखे हुए हैं, अज़मत कुरान और सीरतुन नबी इश्तिहार पर। मैंने चंद दिन पहले आपके कुर्ब जवार में एक जलसे में अज़मत कुरान पे अपना एक ज़ौक़ पेश किया था। तो आज मेरा दिल चाहता है कि मैं अल्लाह के उस पैगंबर का शान सुनाऊं जिसके लिए सारा जहान बना है। और ये उन्वान मैं कहा करता हूं कि ये उन्वान तो इतना बड़ा समंदर है, इतना बड़ा बहरे बेकरां है कि जिसके एक किनारे से दूसरे साहिल तक आज तक कोई माई का लाल जा ही नहीं सका। चे जाए कोई मेरे जैसा तिफले मकतब, कोई मेरे जैसा तालिब इल्म जो कम इल्म, कम उम्र, कम फहम, कम गो, कम तजर्बाकार, वो अल्लाह के नबी की सीरत और मिद्दत, अज़मत और रफ़त, मनक़बत पर क्या लबकुशाई करे कि जिसके लिए मैं अंदाज़े फारूकी शहीद में एक जुमला कहा करता हूँ कि इस उन्वान पर तो अगर सारी कायनात के खतीब, सारी कायनात के अदीब, सारी कायनात के वाइस, सारी कायनात के शायर, सारी कायनात के मुकर्रिर, मुबल्लिग, मुफक्किर, मुहक्किक, मुसन्निफ, मुदक्किक, राइटर, कलमकार, उलमा, औलिया, असफिया, अतकिया, शुआरा, बुलगा, उदबा, फुसहा, हत्ता के सारी कायनात के अंबिया भी अगर मिलकर मेरे नबी की सीरत नगारी, मेरे नबी की रफ़त व मनक़बत बयान करना चाहे तो फिर सबको आखिर में थक के, टूट के, हार के, झुक के, हाथ बांध के एतराफ़े शिकस्त करते हुए उस शायर की तरह कहना पड़ता है जिसने पूरी जिंदगी मेरे नबी की सीरत पे कलाम लिखा, जिसने पूरी जिंदगी मेरे नबी की सूरत पे कलाम लिखा, जिसने पूरी जिंदगी मेरे नबी की अज़मत और रफ़त और मनक़बत पर मुख्तलिफ नाते, नज़में, गज़लें, रुबाइयात, अशार, किताब लिखे। और जब उसने लिखने की इब्तिदा की तो उम्र 30 बरस, जब लिखने का इख्तिताम करने लगा तो उम्र 70 बरस, 40 बरस तक लिखने के बाद उसने एक दिन अपना सारा कलाम, अपना सारा दीवान, अपनी सारी नाते, अपनी सारी नज़में, अपनी सारी गज़लें, अपने सारी रुबाइयात, अपने सारे किताब टेबल पे रखे और अल्लाह के पैगंबर को तसव्वुरात की दुनिया में लाकर अर्ज करने लगा, हुजूर मैंने पूरी जिंदगी लगाई कि आपकी सीरत का हक अदा कर सकूं, मैंने पूरी जिंदगी लगाई कि आपकी सूरत का हक अदा कर सकूं, मैंने पूरी जिंदगी लगाई कि आपकी अज़मत और मनक़बत और रफ़त का हक अदा कर सकूं। लेकिन हुजूर अब मेरी उम्र 70 बरस की तहरीफ पे जा पहुंची, मेरी समाअत और बसारत जवाब दे चुकी, मेरी ज़हानत और मतानत और फतानत जवाब दे चुकी, मेरी कुव्वत गोयाई लड़खड़ाने लगी, मेरे कलम के जुम्बश टूट गए, मेरे बात खत्म हो गए, मेरी स्याही खुश्क हो गई। लेकिन हुजूर मैं मरने से पहले एतराफ़े शिकस्त करना
نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، عظمت صحابہ، شان صحابہ، عفت صحابہ، نعرہ تکبیر۔ کیا سمجھے مولوی بجلی تو چل دے سولر سسٹم نہیں بیٹھو ظاہر دے پتروں میں سائی کٹنا ہوں دیکھو ادھا منٹ دا صحیح نہیں 10 منٹ بعد میں صحیح گھنتا تو صحیح میں مست بیٹھے ہو میں مہاجرین دی مسجد ہے میری شاہی مسجد سید پر جیتا میں 15 سال جمعہ پڑھائے سارے میرے مہاجر گرائے تو میں جڑے تقریر کرے نام پیچھے مست بیٹھے ہوں میں کہتا رانا جی سبحان اللہ بھی کہہ دیا کرو بول پتہ ہے رانا کیا ہاتھ دینا کو رہا مولوی جی جاتے ہیں بولا مانتے مارے تو سرم پر پرندے بیٹھ جاؤں تو نہ نیو دیکھا نہ نیو دیکھا مارے تو دوش بھی نہیں رہندا کم تو اڈا ہوئے بے ہوش بیٹھو جن کی توجہ ہے کہہ دو سبحان اللہ پیچھے والے روس سے بیٹھے لیا کرو کہ بھوکے بیٹھے اچھا والے نہیں ہمارے شو دے ڈوٹی پہلے ٹکر کا چھوڑ دیتے جاول کھاونے مولوی نے بلوں گونج کے کہو سبحان اللہ مجاوروں والی نہیں عاشقوں والی سبحان اللہ میرے دوست توجہ رہے بات کو آگے بڑھانے چلا ہوں کہ اس پیغمبر کا شان اس نبی کا مقام اس نبی کی رفعت و منقبت جس کے لیے میں کہا کرتا ہوں یار یہ آواز ریپیٹ نہ ہو جب میں تیز بولتا ہوں پھر شور ہو جاتا ہے ریپیٹ نہ ہو بیس کو تھوڑا کھولو ایکو کو درمیانہ رکھو اور زیادہ اس کو ریپیٹ نہ کرو نعت خانوں والی سٹائل نہ بناؤ انہیں کچھ چاہیے ہوتے ہیں دھمک چوکڑی مقرر کو چاہیے ہوتی ہے صاف آواز جو مجمع کو جائے تھوڑا جہاں ان کی چی نہ گھٹ سیٹنگ کرنے دی بیس کو کھولتے ایکو درمیانی رکھ میرے دوستو اس پیغمبر کا شان اس نبی کا مقام جس کے لیے میں کہا کرتا ہوں کہ میں تو جب اللہ کے نبی کی سیرت کے سمندر کی لہروں پہ تیرنا شروع کرتا ہوں میں تو سوچوں کہ سمندر میں ڈوب جاتا ہوں میں تو جب اللہ کے نبی کی سیرت کے آسمان کے ستاروں کی چمک اور دمک کو دیکھتا ہوں میں تو خیرہ خیرہ ہو جاتا ہوں میں تو جب اللہ کے نبی کی سیرت کے گلدستے کے پھولوں کی پتیوں کی مہکوں کو سونگھتا ہوں میں تو معمر و معطر ہو جاتا ہوں میں تو جب اللہ کے نبی کی سیرت کی کتاب کی ہیڈ لائن شہ سرخی زیب عنوان کو پڑھتا ہوں میں تو سوچوں میں مستغرق ہو جاتا ہوں کہ میں اس نبی کی سیرت کی ابتدا کہاں سے کروں میں اس کی صورت کی ابتدا کہاں سے کروں میں اس کی عظمت و رفعت و منقبت کی ابتدا کہاں سے کروں کیوں میں نے تو تاریخ و سیر میں پڑھا ہے میں نے تو ائمہ روایات کو سنا ہے میں نے تو تاریخ کے جھروکوں میں جھانکا ہے میں نے تو ائمہ سیر کو پڑھ کے دیکھا ہے کہ میرے پیغمبر کا فرمان ہے کنت نبیا و آدم بین الماء والطین حضور فرماتے ہیں میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم ابھی پانی اور مٹی میں تھے تو پھر کوٹ خلیفہ والو مجھے بتاؤ میں اس نبی کی سیرت کی ابتدا کہاں سے کروں جو مٹی سے پہلے ہے پانی سے پہلے ہے زمین و سما سے پہلے ہے مکین و مکان سے پہلے ہے حور و غلمان سے پہلے ہے ہر کہکشاں سے پہلے ہے سارے جہاں سے پہلے ہے میں اس نبی کی تھوڑی جی کو کہوں میں اس نبی کی سیرت کی ابتدا کہاں سے کروں جو کائنات ارض و سما سے مجھے پہلے نظر آتا ہے مجھے اس کی ابتدا کرنے کے لیے عالم دنیا کو چھوڑ کر عالم ارواح میں جانا پڑتا ہے اور میں عالم ارواح میں جا کر جب نظر غائر سے غور کرتا ہوں تو وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ میں مجھے اس نبی کی عظمت کے ڈنکے نظر آتے ہیں میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں میں عالم ارواح سے نکل کر عالم دنیا میں آؤں تو عالم دنیا کے ہر در و دیوار پر ہر صحرا بازار پر ہر منبر و محراب پر ہر کتاب کے ورق پر ہر قلم کی نوک پر ہر زبان کی چوٹ پر ہر پرندے کی اڑان پر ہر پتھر کی چٹان پر ہر مچھلی کی زبان پر مجھے اس نبی کے درود و سلام کے ترانے نظر آتے ہیں میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں اور میں دنیا میں آ کر اگر بیت اللہ میں جاؤں تو اس نبی کی عظمت کے ڈنکے نظر آتے ہیں میں بیت المقدس میں جاؤں تو اس نبی کی عظمت کے ڈنکے نظر آتے ہیں میں مسجد نبوی میں جاؤں تو اس نبی کے روزے پر مجھے رحمت کی بارشیں برستی نظر آتی ہے میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں میں دنیا میں آ کر اگر تورات کھولوں اسی پیغمبر کا نام نظر آتا ہے میں انجیل کے اوراق کھولوں اسی پیغمبر کا مقام نظر آتا ہے میں زبور کے صفحات کھولوں
قافیہ ردیف نہیں، یہ مترادفات نہیں، بروزن الفاظ نہیں، یہ تخیل کی شاعری یا کتابت کی شاعری نہیں۔ اگر اہل علم، اہل ذوق، اہل شوق، اہل نظر، اہل بصیرت میرے جملوں پہ توجہ کرو گے تو میرے ایک ایک جملے میں یا خدا کا قرآن نظر آئے گا یا محمد کا فرمان نظر آئے گا۔ نعرہ تکبیر، شان رسالت، تاج و تخت ختم نبوت، عظمت صحابہ، مقام صحابہ، اقوال صحابہ، نعرہ تکبیر۔ میں اس سے بھی جلد سے آنے میں کہہ نہیں میں میلے والا مول بھی کہنی، میں آپ لوگوں کو بھی لینا جیبا بھری بتا جرا مول بھی ویلا گی نا وہ ویلے نہیں دیتا کرو فیس نال نہیں رکھتے تو تھوڑے ویلے نال نہیں رکھتے۔ میں جو والا رکے نا کچھ میرے یار مترائے بھرائے بیٹھے ہونے نا ہوئے وہ ساڈا مولی میں چھڑدا نہیں جے تک ویلو نا میں کہ والا سمجھنا حق کی دوے تے دھک کی دوے۔ توجہ ہے جن کیا کہہ دو سبحان اللہ۔ یہ جڑی سبحان اللہ دو نا میرے واسطے لاکھ دا نوٹ ہے۔ پوری توجہ رہے، میں بات کو آگے بڑھانے چلا ہوں، میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں۔ میں دنیا میں آ کر پوری توجہ چاہوں گا، میں دنیا میں آ کر اگر کلمہ پڑھوں تو کلمے میں نام اسی کا نظر آتا ہے، میں کلمے کے بعد اگر آذان کہوں تو آذان میں بھی نام اسی کا نظر آتا ہے، میں آذان کے بعد اگر تکبیر کہوں تو تکبیر میں بھی نام اسی کا نظر آتا ہے، میں تکبیر کے بعد اگر نماز پڑھوں تو نماز میں بھی سلام اسی کا نظر آتا ہے، میں نماز کے بعد اگر دعا مانگوں تو دعاؤں میں وسیلہ اسی کا نظر آتا ہے، میں دعاؤں کے بعد کوئی عبادت کروں تو ذکر ان کا ہے، میں کوئی ریاضت کروں تو ذکر ان کا ہے، میں قرآن کی تلاوت کروں تو ذکر ان کا ہے، میں کوئی اطاعت کروں تو ذکر ان کا ہے۔ میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں، میں پوری دنیا کو چھوڑ کر اگر مر جاؤں تو میرے مرنے کے بعد میرے نماز جنازہ میں بھی اسی پیغمبر کا درود پاک نظر آتا ہے۔ میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں، میں جنازے کے بعد قبر میں اتر جاؤں تو قبر کے سوال و جواب میں بھی مجھے اسی پیغمبر کا نام نظر آتا ہے۔ میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں، میں قبر سے اٹھ کر عالم محشر میں جاؤں تو اس نبی کے لواء الحمد کا پرچم لہراتا نظر آتا ہے۔ میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں، میں حوض کوثر پہ جاؤں تو اس نبی کا جام مجھے چھلکتا نظر آتا ہے۔ میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں، میں پل صراط پہ چڑھوں تو اس نبی کی شفاعت مجھے برستی نظر آتی ہے۔ میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں، میں تیرے جنت پہ جاؤں تو جنت کے ماتھے پر مجھے اس پیغمبر کا نام چمکتا اور دمکتا نظر آتا ہے۔ میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں، میں جنت کے اندر چلا جاؤں، میں جنت کے در و دیواروں پہ دیکھوں، میں جنت کی نہروں کی لہروں پہ دیکھوں، میں جنت کے درختوں کے پتوں پہ دیکھوں، میں جنت کے پھولوں کی پتیوں پہ دیکھوں، میں جنت کے حوروں کی جبینوں پہ دیکھوں، میں جنت کے غلمانوں کے سینوں پہ دیکھوں، میں جنت کے ہیرے اور موتیوں پہ دیکھوں، میں جنت کے محلات کی چوٹیوں پہ دیکھوں، میں عرش معلیٰ کے پائے پہ دیکھوں، میں لوح و قلم کی جبین پہ دیکھوں، میں عرش و کرسی کی پیشانی پہ دیکھوں، میں سدرۃ المنتہا کی انتہا پہ دیکھوں، کوٹ خلیفہ والوں میں تحت الثری سے لے کر عرش معلیٰ تک جہاں جہاں بھی نظر دوڑاتا ہوں مجھے ایک طرف ذکر خدا نظر آتا ہے تو ایک طرف ذکر مصطفیٰ نظر آتا ہے۔ نعرہ تکبیر، شان رسالت، تاج و تخت ختم نبوت، عظمت صحابہ، مقام صحابہ، نعرہ تکبیر۔ اس پیغمبر کا شان، اس نبی کا مقام، میرے جیسے طفل مکتب کی گونگی زبان کیا کرے بیان جس کے لیے اترا ہو 30 پاروں کا قرآن۔ جنہیں دل نبی دا اتنا عشق ہوئے وہ آکے سبحان اللہ۔ اگو پیچھو واسطے ایک سخت جملہ آتا رہنا جے کو اللہ اپنا نا گھینن دیندہ ہوئے وہ آکے سبحان اللہ۔
کچھ لوگوں کو اللہ نہیں کھلانے دعوت نہ صدا وی آئی پی ہوں سبحان اللہ تقریبا دا کام ایسا کیوں ایوان سے میں اترانا جے کو رب اپنا نہ گھنا دے پیار نال محبت نال مربت نال چاہت نال تڑپ نال وجد نال کیف نال سرور نال مستی نال ہو آگے پوری توجہ رہے میں بات کو آگے بڑھانے چلا ہوں آج کچھ لوگ بیچارے احمق ارجل اڑیل اخبص اشتن علم و عمل سے تی دست و تی دامن کورے ڈھورے بھورے لکڑ ازم پتھر ازم نالی ازم گٹر ازم ویلا ازم ہر شے ازم ہاں وہ تو کو اکسن ایڈے نہ منیا ہے وہابی ہے نبی کو نہیں منے دے ایسی وہابی ہیں دیوبندی ہیں نبی کو اپنا بھرا سمجھتے ہیں نبی کو اپنے برابر سمجھتے ہیں نبی کو آپ جو بشر سمجھتے ہیں نبی کو وڈے بھرا دا رتبہ دے دیں کیڑا ہے ابو جہل دی نسل جڑا نبی کو آپ جا سمجھتے آنکھوں جا بے شک سارے آنکھوں بے شک نبی تہتے میں جائے ہلو نبی تہتے میں جائے کت میرے علی کت تیری سنا گستاخ کیا کتے جا لڑی نبی اور تیرے میرے جیسا امپاسبل ناممکن ایک خیال است و محال است و جنو وہ نبی تیرے اور میرے جیسا نہیں کیوں کہ تو اور میں دنیا کی مٹی سے بنے میرا نبی جنت کی مٹی سے بنا تیرے تے انہیں خمیر ہے فرق ہے نبی تے میں جا تو دنیا دی مٹی تو بڑھیا بیٹھی ہو ماں بہنا بیتی ومی بری روزو تم ریاض الجنت مٹی تو بڑھیا وہ تیرے اور میرے جیسا پہنچ کے کہو تیرے اور میرے جیسا سارے کہو تیرے اور میرے جیسا میں یہ سبق اس لیے یاد کراتا ہوں پوری دنیا میں یہ سبق یاد کرا کے آیا ہوں پوری دنیا کے 60-70 ملکوں میں اس لیے کہ اس ویلوں والے ملا کے پاس اس ایک جملے کے بغیر ہے ہی کچھ یہ ایک جملہ ہے دیکھو یہ ختم تھا ہر شے ختم جٹیں کو غریبیں کو ان پڑھیں کو ہی ہے کہ جملے تے گمراہ کریں دے کنفیوز کریں دے مس گائیڈ کریں دے انہیں کو پھسلاون دی کوشش کریں دے اے نہ منے وہابی ہیں نبی کو نہیں منے دے اے دیو میرے پیر چکے گھر بن کے سوچی ایک نقطے نے ہمیں محرم سے مجرم کر دیا ہم دعا لکھتے رہے وہ دغا پڑھتے رہے اوہی تے کو آپ دو سڑے دے اسائیں آپ دو سڑے دے فرق گھر بنتے کھٹڑے تے بیٹھے سوچی او آپ دو سڑ دے اپنے پیرے چ جھکیں دے اساں آپ دو سڑ دے رب دے در تے یہ ہے فرق وہ اپنے پیر چومیں دے میں رب دی درسال چومیں دے پوری توجہ رہے وہ نبی تیرے اور میرے جیسا سارے بولو تیرے اور میرے جیسا یہ میرا پیغام ملا تک پہنچاؤ کہ کون ہے ابو جہل کی نسل جو نبی کو اپنے جیسا کہے نبی اور تیرے میرے جیسا ہو نہیں سکتا امپاسبل ناممکن خیال است و محال است و جنو وہ نبی تیرے اور میرے جیسا نہیں کیوں اس لیے کہ تو اور میں پیدا ہوں گھر میں بدبو آئے میرا نبی پیدا ہو تو گھر میں خوشبو تو اور میں پیدا ہوں تو گھر میں بدبو آئے میرا نبی پیدا ہو تو گھر میں خوشبو آئے تو اور میں پیدا ہوں اماں کو درد سے پڑے میرا نبی پیدا ہو جناب آمنہ کو درد سے نہ پڑے تو اور میں پیدا ہوں دائی کی ضرورت پڑے میرا نبی پیدا ہو دائی کی ضرورت نہ پڑے تو اور میں پیدا ہوں اندھیرے میں چراغ کی ضرورت پڑے میرا نبی پیدا ہو اتنا نور پھیلے کہ اندھیرے میں بھی چراغ کی ضرورت نہ پڑے تو اور میں پیدا ہوں غسل کی ضرورت پڑے میرا نبی پیدا ہو نہا کے آئے غسل کی ضرورت نہ پڑے تو اور میں پیدا ہوں ختنے کی ضرورت پڑے میرا نبی پیدا ہو ختنے کی ضرورت نہ پڑے تو اور میں پیدا ہوں سرمے کی ضرورت پڑے میرا نبی پیدا ہو سرما پہن کے آئے سرمے کی ضرورت نہ پڑے تو اور میں پیدا ہوں نام ماں باپ رکھے میرا نبی پیدا ہو نام بھی عرش کا خدا رکھے وہ کیسے تیرے اور میرے جیسے تو اور میں پیدا ہوں لوگ کہے اچھا ہے میرا نبی پیدا ہو لوگ کہے اس جیسا کبھی دیکھا ہی نہیں تو اور میں چلے گرد و غبار اٹھے میرا نبی چلے ہدایت کے چشمے پھوٹے تو اور میں چلے پسینے سے بدبو آئے میرا نبی چلے پسینے سے خوشبو آئے تو اور میں چلے صرف آگے دیکھے میرا نبی چلے آگے اور پیچھے دیکھے تو اور میں بولے منہ سے تھوک نکلے میرا نبی بولے منہ سے نور نکلے نعرہ تکبیر شان رسالت تاج و تخت ختم نبوت عظمت صحابہ مقام صحابہ نعرہ تکبیر تو
تو اور میں بولے منہ سے تھوک نکلے، میرا نبی بولے تو منہ سے نور نکلے، تو اور میں بولے وہ عام بات بنے، میرا نبی بولے وہ حدیث بنے، تو اور میں کچھ کرے وہ عام کام بنے، میرا نبی کچھ کرے سنت و شریعت بنے، تو اور میں سوئے وضو ٹوٹ جائے، میرا نبی سوئے وضو کبھی نہ ٹوٹے، تو اور میں سوئے خواب جھوٹے آئے، میرا نبی سوئے خواب بھی اللہ کی وحی بن جائے، تو اور میں اگر کسی کی روٹی پہ ہاتھ رکھ دیں لوگ کہیں جراثیم ہو گئے، میرے نبی کا ہاتھ مبارک 2 آدمیوں کی روٹی کو لگے 150 صحابہ کھائیں روٹی پھر بھی بچ جائے۔ تو اور میں اگر کسی کے دودھ کو منہ لگائے لوگ کہیں جھوٹا ہو گیا، میرے نبی کا منہ مبارک دودھ کے پیالے کو لگے 70 صحابہ پیے دودھ پھر بھی بچ جائے۔ تو اور میں اگر کسی کے پانی میں تھوکے پانی گندا ہو جائے، میرا نبی کڑوے کنویں میں تھوکے کڑوا کنواں میٹھا ہو جائے۔ تو اور میں اگر تندور میں روٹی لگائے روٹی فوراً پک جائے، میرے نبی کا ہاتھ مبارک طیبہ کائنات طاہرہ کائنات عتیقہ کائنات عفیفہ کائنات حبیب خدا جناب سیدہ عائشہ صدیقہ کی ایک روٹی کو لگ جائے ساری روٹیاں پک جائے، مگر اس روٹی سے تندور میں بھی پانی کے قطرے ٹپکتے رہے۔ اور طیبہ کائنات پوچھے، طاہرہ کائنات پوچھے، عفیفہ کائنات پوچھے، حبیب خدا پوچھے، فدا کا بھی ومی یا رسول اللہ، حضور میرے ماں باپ قربان یہ کیا ماجرا، میں نے جتنی روٹیاں لگائی وہ تو ساری پک گئی، آپ نے جو روٹی لگائی وہ تو کچی کھڑی ہے، اس سے تو تندور میں بھی پانی ٹپک رہا ہے۔ ہاں حضور کا جواب سن تیرا ایمان تازہ ہو۔ حضور نے فرمایا عائشہ 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 تجھے پتہ نہیں ہے اس روٹی کو ایک دفعہ محمد کا ہاتھ لگ گیا، کہہ دو صلی اللہ ہو، زور سے کہہ دو صلی اللہ ہو۔ جرے حضور سے نہ آوے نا بلا یہ کرتے منہ بند نہ کیتا کرو جو متن درود نکلدا ہوئے، ہاتھ ہٹا تے آکھیا کرو صلی اللہ ہو۔ لوگ کرا منہ بند کراون دے چکر وچ متن درود نکلدا ہے فہمی ہے بس کے بلا این واسطے آ حق تے حق دا فرق سمجھ، ہاتھ ہٹا تے آکھیا کر صلی اللہ ہو۔ کعبے دے رب دی قسم ہے ایندا ذکر کی تھئی کہنی صلی اللہ ایک دفعہ پڑھ سے دا نیکی نہیں دا گناہ معافی نہیں دا اللہ تے رحمت ہے۔ جٹ بھرا تے ودے تلی واٹ میں دین ہے بلا جو کہیں کو سمجھاؤں گا ہے یہ ڈاڈے دا دین چھوڑ دی۔ ابراہیم علیہ السلام جن ویلے گئے ہن نا نمرود دی دربار وچ تے حق لایا ہنے انہیں نمرود ایو کو جا کیا کالو وجدنا علیہا آباءنا، ابراہیم اسا پیو ڈاڈے کو ایو دین دیکھن پیو تے آکھے تے چھوڑ دے۔ آج دا جاٹی شدہ کھٹا ٹیٹ جٹ آج جو کو سمجھو ہاتھ نہ میں مولوی نکھل پیو ڈاڈے والا دین چھوڑ جو وہ انہیں کو جو کہیں نہیں سمجھایا یا انہیں کو سمجھ نہیں ہے یا موقع نہیں بڑھیا تے کو طرح عقل لیتے ہی واسطے بھیجا دیتاس ہی واسطے دیتاس جو چنگی کھاد گولی چنگی کھل گولی چنگا بیچ گولی چنگی سپرے گولی ہی واسطے دیتاس ہی واسطے دیتاس جو دین حق رکھ۔ تو اور میں تندور میں روٹی لگائیں روٹی فوراً پک جائے، میرے نبی کا ہاتھ مبارک طیبہ کائنات کی ایک روٹی کو لگے ساری روٹیاں پک جائیں مگر اس روٹی سے تندور میں بھی پانی کے قطرے ٹپکتے رہیں۔ اور حضور پوچھے پوری توجہ رکھنا اپنے ذوق عباسی کا ایک جملہ دینے چلا ہوں۔ ہاں حضور طیبہ کائنات نے پوچھا حضور یہ کیا ماجرا، میں نے جتنی روٹیاں لگائی وہ ساری پک گئی، آپ نے جو روٹی لگائی وہ تو کچی کی کچی ہے۔ حضور نے فرمایا عائشہ تمہیں پتہ نہیں اس روٹی کو ایک دفعہ محمد کا ہاتھ لگ گیا، کتنی دفعہ؟ سارے بولو کتنی دفعہ؟ only one touch only one touch، ایک دفعہ۔ کیوں؟ آٹا حضور نے نہیں گوندا حضرت عائشہ نے گوندا تھا، پیڑا حضور نے نہیں بنایا حضرت عائشہ نے بنایا تھا، روٹی حضور نے نہیں بڑھائی حضرت عائشہ نے بڑھائی تھی۔ حضور سے میں ٹپ دے کے ہن حضرت عائشہ روٹیاں لیندے کھڑے تنور تے، حضور سے ڈٹھے حضرت عائشہ دے ہاتھ تے روٹی ودھائی کھڑے، حضور سے فرمایا عائشہ رکھا میرے ہاتھ تے اج میں لاڑ دل نہ لاکھیا کر کاوڑے بیٹھی حق بڑا کوڑا ہوندے تو چس چوکاؤں چس ہوئے جرا سر ہوئے تے گر ہوئے میں تو مولانا قائم الدین عباسی دا پترا عقیدے بنے میں تو سمجھتا ٹکر ہوئے لے تک حلال نہیں جے تک حق نہ آکو باقی تو پتہ ہے جرے میرے جان والے سارے کو پتہ ہے پیسہ اللہ دے کو بہوڑی تے میں فیسے واسطے کہہ نہیں آندا میں کہتا ہوں گھر والے آدم بس کرو 40 سال کی بنا لیں خطابت کریں دے جان تساں نیوے تھکے ہو میں اللہ دے بندے زندگی ایک دفعہ ملی ہے کوئی پتہ نہیں کڈن مار پمو دین وچ مر
بیڈ تے لتاں مرے دے نا مرو دین وچ مرو پتہ ہی جذبے نال ودا ای واسطے ہاتھ دے جملے ضرور ادا میں 20 دفعہ سڈو نہ سڈو میں تو اوے ٹائم نخرے نال لینا ہر کہیں پتہ ہے فول کھانے والا مولا تو ہاں کہنا جو فون کرتے ہتھوں اکثر ہے کہ ہی دفعہ ساتھ نہیں سڈیا میرے کو 6 مہینے لوگ منتا کرے تے بلا تے میں تھوڑا جا گلدا پہلی گونی میں گلدا کہنا توجہ ہے جی آنکھوں سبحان اللہ لگتا تھکے بیٹھے پوری توجہ عائشہ تمہیں پتہ نہیں ہے اس روٹی کو ایک دفعہ محمد کا ہاتھ لگ گیا ہے اب کوٹ خلیفہ والوں اچ شریف والوں احمد پور والوں ضلع بہاولپور والوں میرے ذوق کے جملے میرے دل کے جملے اپنے دل کے کمپیوٹر میں سیو کر کے جانا بڑی دیر تک بڑی دور تک انجوائے کرو گے ہاں جس روٹی کو ایک دفعہ میرے نبی کا ہاتھ لگ جائے اس پر تو آگ حرام اور جو ابو بکر عمر عثمان علی طلحہ زبیر حسن حسین سلمان بلال عمار یاسر عبادلہ ثلاثہ ابو ہریرہ عائشہ حفصہ خدیجہ ام حبیبہ فاطمہ رقیہ زینب ام کلثوم جو روزانہ میرے نبی کے سینے سے لگتے تھے ان کا مقام کیا ہوگا جی روٹی کو ایک دفعہ ہاتھ لگے بھاڑی بھی اکسڑے دی بھاں نہیں اثر کر سکتی تھی کیوں جو ایک دفعہ ہاتھ لگے تے جڑے روز سینے لگتے ہیں انہیں دا مقام کیا ہو تو اور میں کسی کے پانی میں تھوکے پانی گندا ہو جائے میرا نبی کڑوے کنویں میں تھوکے کڑوا کنواں میٹھا ہو جائے تو اور میں اگر کسی کو انگلی کا اشارہ کرے لوگ کہتے ہیں خبردار انگلی کھڑی کی ہاتھ کاٹ دوں گا میرا نبی انگلی کا اشارہ کرے آسمان کا چاند ٹکڑے ہو کر کھلونا بن جائے میرا نبی انگلی کا اشارہ کرے چلتا سورج روک کر نماز کا وقت دہرائے میرا نبی انگلی کا اشارہ کرے پہاڑوں کے پتھر بھی کلمہ پڑھتے نظر آئے میرا نبی انگلی کا اشارہ کرے صحابہ کے جانور بھی کلمہ پڑھتے نظر آئے میرا نبی انگلی کا اشارہ کرے درختوں کے پتے بھی کلمہ پڑھتے نظر آئے میرا نبی انگلی کا اشارہ کرے درخت زمین چیر کر نبی کے قدموں کے بوسے لینے آئے میرا نبی انگلی کا اشارہ کرے ابو جہل کی مٹھی میں بند پتھر بھی محمد مصطفیٰ کا کلمہ پڑھتے نظر آئے اس لیے کوٹ خلیفہ والوں عقیدہ سن کے جاؤ عقیدہ بنا کے جاؤ اور جا کے ملا کو بتاؤ کہ کوئی نہیں جو نبی کو اپنے جیسا کہے وہ نبی تیرے میرے جیسا نہیں ساری کائنات ایک طرف محمد کی ذات ایک طرف نعرہ تکبیر شان رسالت تاج و تخت ختم نبوت عظمت صحابہ مقام صحابہ اقوال صحابہ عزت امی عائشہ صدیقہ نعرہ تکبیر وہ نبی تیرے اور میرے جیسا نہیں پوری کائنات ایک طرف محمد کی ذات ایک طرف کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم بڑی پرانی بات ہے 2007-8 کی میں یورپ کے دورے پہ تھا لندن پہنچے ایک سیمینار تھا بہت بڑا اور بین المسالک تھا سیرت کمپٹیشن کے ٹائم تو وہاں پر دیوبندی بریلوی اہل حدیث تمام مکاتب فکر کے علماء تھے ہاں اور میں بھی مدعو تھا تو الحمدللہ اللہ کا کرم ہے دنیا میں جہاں بھی جاتا ہوں خاتم المقررین ہوتا ہوں آخری بیان میرا ہوتا ہے تو میرا ٹائم آخر میں تھا اب نیلی ساوی ساری بتیاں پہلے چل چکی تھی اپنا زور لگا چکے تھے اب جب میری باری آئی میں نے پہلے 10 منٹ میں جب ایسا ردھم پیدا کیا اور سمندر کی لہریں نبی کی سیرت کی بہائی تو میں نے دیکھا پیچھے جو بیٹھے تھے نیلے پیلے بڑی تکلیف شروع ہوئی ہاں کہ ساری محنت تے پانی پھریا میں دیا سادھو منے دے نہیں جڑا یہ سنے دا کھڑے آج تک سارا پیو نہیں سنا سکیا بھلا شدے مردن بے اسا دا قوم کو ڈوڑھیں چ رکھی کنو ٹپیاں قصیدیں قوالیاں ٹڑنو ہاں ایڈے اوڈے جھوٹے سچے من گھڑا تلی واٹ میں واقعات آواز آئی ہے ایڈو آئی ہے اڈو آئی ہے پتہ نہیں کڈو آئی ہے ہاں تے اے دا قرآن سنے دے نبی دا فرمان سنے دے نبی دا شان سنے دے ہی واسطے رو کہندے ڈیڑے نہ منجے انہاں کو پتہ ہے جرا ایک دفعہ گے والا نہیں ولیا سمجھ لیندے حق کڈو ہے تے دھک کڈو ہے ہاں جی واسطے بار بار رکے دے ابو جالی کھڑدا کعبے دے باہر کھڑدا لوگوں کو تو خبرداری نہ ٹھپایا کو محمد کھڑے مت کوئی گل تو کرنے چا پوے ول گئے ہوئے اج تک اودی سنت لوگ ادا کرے دے اے نہ منیا سن جے نبی دا شان نہ سنو
سارا خون تیرے تے محافظ سامنے سٹے تے گولی مار لیکن میں اپنا ڈھڈ بچاؤں دی خاطر اپنے ویلاں بچاؤں دی خاطر ہاں اپنی لوٹ پوٹ دی خاطر تو علماء حق کو بدنام کریں غریبیں کو ان پڑھیں کو جٹیں کو آ کے نبی کو نہیں من دے رہے نہ بنجو ان کو پتہ ہے میری روزی بند تھی گئی جے گئے تھا یہ گئے تو والا کاک نہیں بچا کیوں ہوں تا تے کو لٹنے کان دی بانگ کم شروع تھی دے اے جرے بال جم دے تے کان دی بانگ نہیں ویندی اتھوں جو پیسے گنا شروع تھی دے موت تک نہیں چھڑیندا جنازے دے پیسے نہیں قبر دفن دے پیسے نہیں قبر تے قرآن پڑھن دے پیسے نہیں اگو جمعرات دے پیسے نہیں 8 جمعراتی دی روٹی ہے والا گو سج کڑاک دی روٹی ہے والا گو 40 دی روٹی ہے سال تک میت گھلے دے برسی تے ورینے تک گن ویندے جے تک ڈاوی بے مر ویندے نو دی روزی اللہ کرے قوم کو سمجھ آتا بہت ہی دوئے تھے تھک قوم کو سمجھ آتا توجہ ہے اس اللہ کے پیغمبر کا شان میں عرض کر رہا تھا ہم وہاں لندن اسٹیج پہ میں نے جب شروع کیا تو مولوی صاحب کو میں نے دیکھا تھوڑا سا کھلبلی مچی لفظہ پر انداب ہوئے تھوڑا سا بلڈ پریشر ہائی ہوا تو مولوی صاحب نے پہلے ادھر ادھر دیکھا مجمع کا سناٹا اور سما بندھا ہوا دیکھا پھر کاغذ قلم اٹھایا چھوٹی سی چٹ لکھی اور میری طرف ریفر کر دی کہ مولانا آپ رتب اللسانی نہ دکھائیں خطابت کے جوہر نہ دکھائیں علماء دیوبند کا عقیدہ بتائیں کہ آپ نبی کو کیا مانتے ہیں اس نے پرچی لکھی میں نے پڑھا تو میں نے اس کی طرف دیکھ کر کہا ادھر راہ ستمگر ہونا رازما لگتے تھک کے نہیں بیٹھے مک کے بیٹھے ادھر راہ ستمگر ہونا رازمائے تو تیر آزما ہم جگر آزمائے میں نے کہا میں تجھے دیوبند کا عقیدہ بتاؤں کہ ہم اللہ کے پیغمبر کا شان مقام عزت عظمت رفت منقبت تقدس ناموس رسالت شریعت صداقت عدالت دیانت جرت شجاعت سخاوت منقبت عفت عظمت رحمت جلال جمال کمال ادوار عادات اقوال افعال اعمال انوارات و تجلیات کے خد و خال ہم کیسا مانتے ہیں پہلے تو کائنات میں کوئی ایسا ترازو نہیں کوئی ایسا کمپیوٹرائز کنڈا ہی نہیں کہ جس میں نبی کے شان کو تولا جا سکے لیکن اگر کوئی جاہل ملا پر ضد بھی ہے کہ اپنا انداز تخیل تصور بتا کہ تیرا عقیدہ کیا ہے تو میں نے کہا پھر سن رب کی دربار میں چل میزان عدل کا ترازو مانگتے ہیں اس میزان عدل کے ترازو میں 2 پلڑوں میں سے ایک پلڑے میں 7 زمینیں رکھ 7 آسمان رکھ ہوا فضا خلا کا نظام رکھ نباتات جمادات درندے پرندے چرندے دوپائے چوپائے اڑنے والے رینگنے والے کیڑے مکوڑے مکھی مچھر ساری کائنات رکھ بیت اللہ بیت المقدس بیت عزت بیت معمور لوح قلم لوح محفوظ سدرۃ المنتہا عرش معلی ساری کائنات اٹھا کر ایک پلڑے میں رکھ اور آمنہ کے در یتیم کو دوسرے پلڑے میں کھڑا کر میرا اور میرے اکابر علماء دیوبند کا عقیدہ ہے ساری کائنات کم ہے محمد کی ذات ساری کائنات سے زیادہ ہے نعرہ تکبیر شان محمد مصطفیٰ مقام محمد مصطفیٰ عظمت صحابہ عقیدہ علماء دیوبند عقیدہ علماء دیوبند نعرہ تکبیر پوری دنیا میں کہہ کے آیا ہوں آج یہاں میں ریپیٹ کر رہا ہوں چیلنج کر رہا ہوں پوری دنیا میں الحمدللہ آج تک میرے سامنے کوئی نہیں ہے چیلنج کر آیا ہوں ہر گلی کوچہ و بازار میں ہر ممبر و محراب پہ ہر شہر میں ہر بستی میں ہر کوچے میں ہر صوبے میں ہر ضلع میں ہر ملک میں چیلنج کر کے آیا ہوں کہ لاؤ تو صحیح کوئی ایسا ملا جو اپنے آپ کو عاشق رسول کہتا ہو اور علماء دیوبند کو گستاخ رسول کہتا ہو اسے میرے ساتھ کھڑا کرو ایک رات کا وقت طے کرو عشاء پڑھ کے شروع کرتے ہیں صبح کی اذان تک جاتے ہیں میں بھی نبی کی سیرت سناؤں وہ بھی نبی کی سیرت سنائے میں بھی نبی کی صورت بتاؤں وہ بھی نبی کی صورت بتائے میں بھی نبی کی عزت و عظمت و رفعت و منقبت بتاؤں وہ بھی نبی کی عزت و عظمت و رفعت و منقبت بتائے میں بھی نبی کا شجرہ سناؤں وہ بھی نبی کا شجرہ سنائے میں بھی نبی سے اپنی نسبت بتاؤں وہ بھی نبی سے اپنی نسبت بتائے میں بھی اپنی سند حدیث بتاؤں وہ بھی اپنی سند حدیث بتائے ہاں صبح فیصلہ عوام کرے گی دوڑے والا کون تھا قرآن والا کون تھا محمد مصطفیٰ سر بکف سر بلند سر بلند میں کم از کم 30 سال سے یہ چیلنج کر رہا ہوں 30 years 30
ये चैलेंज कर रहा हूं, लाओ ना किसी आशिक को मेरे साथ खड़ा करो एक रात सिर्फ 8-10 घंटे, पता चलेगा नबी के इश्क का समंदर किसके सीने में बहता है। हम एक सनद रखते हैं, हम एक निस्बत रखते हैं, हम हुजूर के गुंबद खिजरा से एक गहरा ताल्लुक रखते हैं। हमारी बात किसी अहरे गहरे नत्थु खैरे से नहीं आती, टाली शाह की शाह दौले शाह घोड़े शाह भोले शाह से नहीं आती। हमारी बात यहाँ से जो चलती है सीधा गुंबद खिजरा तक। गूंज के कह दो सुभान अल्लाह। हम सीना बसीना रूबरू हूँ बहू सुबसू गुंबद खजरा से टच है, ताल्लुक है, तस्बीह की तरह परोए हुए हैं। एक मोती यहाँ से चलता है तो आखिरी मोती गुंबद खजरा के गुंबद तक जाता है। इसलिए कि मैंने जो आपके सामने हदीस पढ़ी मा बैन बीती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियासिल जन्नह, ये हदीस मैंने पढ़ी अपने उस्ताद शेखुल हदीस हजरत मौलाना नज़ीर अहमद फैसलाबादी से। मेरे शेख मौलाना नज़ीर अहमद फैसलाबादी ने वो हदीस पढ़ी अपने शेख हजरत मौलाना मुफ्ती अब्दुल्ला मुल्तानी से। फिर मुफ्ती अब्दुल्ला मुल्तानी ने वो हदीस पढ़ी अपने शेख शेखुल अरब वल अजम मौलाना हुसैन अहमद मदनी से। फिर मौलाना हुसैन अहमद मदनी ने वो हदीस पढ़ी अपने शेख शेखुल इस्लाम शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन देवबंदी से। फिर हजरत शेखुल हिंद ने वो हदीस पढ़ी अपने शेख शेखुल इस्लाम मौलाना कासिम नानोतवी से। फिर कासिम नानोतवी ने वो हदीस पढ़ी हजरत शाह अब्दुल गनी से। शाह अब्दुल गनी ने वो हदीस पढ़ी शाह मोहम्मद इसहाक से। शाह मोहम्मद इसहाक ने वो हदीस पढ़ी शाह अब्दुल अजीज से। शाह अब्दुल अजीज ने वो हदीस पढ़ी शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी से। शाह वलीउल्लाह ने वो हदीस पढ़ी शेख अबू ताहिर मदनी से। शेख अबू ताहिर ने वो हदीस पढ़ी शेख इब्राहिम कुर्दवी से। शेख इब्राहिम कुर्दवी ने वो हदीस पढ़ी शेख जलालुद्दीन से। शेख जलालुद्दीन ने हदीस पढ़ी शेख हुसामुद्दीन से। शेख हुसामुद्दीन ने वो हदीस पढ़ी शेख रबी इब्न सभी से। रबी इब्न सभी ने वो हदीस पढ़ी शेख मोहम्मद इब्न अहमद से। शेख मोहम्मद इब्न अहमद ने वो हदीस पढ़ी शेख अबू ईसा इमाम तिरमिजी से। फिर इमाम तिरमिजी ने वो हदीस पढ़ी मोहम्मद बिन इस्माइल इमाम बुखारी से। फिर इमाम बुखारी ने वो हदीस पढ़ी अपने शेख हजरत याह्या बिन मोइन से। फिर याह्या बिन मोइन ने वो हदीस पढ़ी अपने शेख हजरत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक से। अब्दुल्लाह इब्न मुबारक ने वो हदीस पढ़ी अपने शेख हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा से। फिर इमाम अबू हनीफा ने वो हदीस पढ़ी अपने शेख हजरत हम्माद से। फिर हजरत हम्माद ने वो हदीस पढ़ी अपने शेख हजरत इब्राहिम नखी से। फिर इब्राहिम नखी ने वो हदीस पढ़ी अपने शेख हजरत अलकमा बिन कैस से। फिर अलकमा बिन कैस ने वो हदीस पढ़ी अपने शेख हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद से। फिर अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने वो हदीस पढ़ी सैयदुल अंबिया जनाब मोहम्मद मुस्तफा। तकबीर शान मुस्तफा शान सहाबा अकाबिरीन उलमाए देवबंद अकाबिरीन उलमाए देवबंद नारे तकबीर। हूँ सारे थक गए, नारे वाला शुदा थक गए, बेगुशेफ दी है। आखिर में वही कहता हूँ कि वसत दिल है बहुत, वसत सहारा कम है। वसत दिल है बहुत, वसत सहारा कम है, इसलिए मुझको तड़पने की तमन्ना कम है। अब जिसके जी में आए वो ले इससे रोशनी, हमने तो दिल जलाकर सरेआम रख दिया है। तुम ऐसा करना कि कोई जुगनू कोई सितारा संभाल रखना। तुम ऐसा करना कि कोई जुगनू कोई सितारा संभाल रखना। मेरे अंधेरों की फिक्र छोड़ो, तुम अपने घर का ख्याल रखना। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।